السلام علیکم ویورز، میں ڈاکٹر نگینہ آپ کی خدمت میں نگینہ ٹاکس کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں آپ کے ساتھ اپنا کووڈ جرنی جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ 6 مارچ کو مجھے کچھ اپنے جسم میں جو تبدیلیاں سٹارٹ ہوئیں وہ یہ تھا کہ مجھے سردی لگنی شروع ہوئی اور سارے جسم میں تھکاوٹ سی، تھکن اور لیتھارجک سی کنڈیشن تھی میری، اور اس کے ساتھ بخار چڑھنا شروع ہو گیا اور آنکھوں میں سے ایسے جلن جیسے شعلے نکلتے ہیں یہ میں فیل کرتی تھی۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ مجھے بھی کرونا وائرس جو ہے وہ افیکٹ کر جائے گا، کیونکہ میں نے SOPs کا بہت خیال رکھا۔ جہاں بھی گئی، کسی میٹنگ میں گئی یا کسی ایونٹ پہ گئی تو میں نے SOPs کا بہت خیال رکھا، گلوز استعمال کیے اور ماسک کے بغیر میں کسی گیدرنگ میں نہیں جاتی تھی، اور ڈسٹینس کا بہت خیال رکھا میں نے، سوشل ڈسٹینس کا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ کرونا ہے تو وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہاں، میں نے انہی دنوں ایک بچی کو اپنے گھر میں کام کے لیے رکھا تھا، اور جو اسے بندہ لے کے آیا تھا، یہاں اسلام آباد میں ایجنسیز ہیں جو آپ کو ہوم سروس پرووائڈ کرتی ہیں۔ جو لڑکا اسے لے کے آیا تھا اسے میں نے بولا اس وقت کہ بچی جو ہے وہ بیمار ہے اور سست ہے۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، وہ ویسے ذرا جس وقت ہم چھوڑنے جاتے ہیں ظاہر ہے ماحول ذرا اجنبی ہوتا ہے، تھوڑا سا فیل کرتی ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ میں نے اس بچی کو 3 دن جو ہے نا وہ سیپریٹ دوسرے کمرے میں رکھا، اپنے پاس نہیں آنے دیا، اور اس کو میڈیسن بھی دی بخار کے لیے، فلو کے لیے۔ 18 سال اس کی عمر تھی۔ وہ بچی 3-4 دن میں کور ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے نا اپنے گھر کے کام کاج کے لیے اسے کہنا شروع کیا، میرے چھوٹے چھوٹے کام کرتی تھی۔ لیکن ٹھیک 13-14 دن کے بعد یہ جو سمٹمز میں آپ کو بتا رہی ہوں آنے شروع ہوئے۔ تو یہ وجہ تھی کہ اس بچی کا جو میں نے خیال نہیں کیا کہ بچی بیمار ہے اور اس کو میں ادھر جاب کے لیے رکھ رہی ہوں۔ میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ لوگ کوئی گھر میں اس طرح کوئی ملازم رکھیں تو خدا رہا پہلے اس کا ٹیسٹ کروائیں۔ یہ جتنے بھی ایجنسیز والے ہیں اسے کہیں کہ پہلے اس کا ہمیں ٹیسٹ کروا کے دو، اگر نیگیٹیو ہے تو پھر ہم نے اس کو اپنے یہاں جاب کے لیے رکھنا ہے۔ یہ بات ایک ہو گئی۔ جس وقت یہ مجھے بخار ہوا ہے تو میں گئی ہوئی تھی اپنے آبائی شہر منڈی بہاؤالدین میں۔ وہاں ہمارے فیملی فرینڈ ہیں ڈاکٹر افتخار ہاشمی، کارڈیالوجسٹ ہیں۔ تو مجھے کچھ تھوڑا سا جس وقت یہ شک پڑا، میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ کووڈ ہوگا۔ میں اپنی طرف سے بڑا محتاط رہ رہی تھی، 1.5 سال ہو گیا۔ لیکن جس وقت میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی، میں نے کہا مجھے سردی لگ رہی ہے اور رائگرز کے ساتھ مجھے ٹیمپریچر ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کووڈ کا ٹیسٹ کروا لینا تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے کووڈ کہاں سے ہو سکتا ہے، میں تو اتنا احتیاط کرتی ہوں۔ تو میں نے کہا چلے میں ملیریل پیراسائٹ کا کروا لیتی ہوں نا، ملیریا کا ٹیسٹ کرواتی ہوں، ویسے بھی ٹائیفائڈ کا بھی سیزن ہے، ٹائیفائڈ کروا۔ میں نے دونوں وہ ٹیسٹ کروائے، دونوں نیگیٹیو آئے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے مجھے بولا کہ آپ وہ کروا لیں۔ میں نے جس وقت کرونا کا ٹیسٹ دیا کروانے کے لیے تو وہ تو پازیٹیو آ گیا۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ ہمارے یہاں کے بڑے منجے ہوئے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر مجاہد مغل، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور ماشاءاللہ بڑے انٹیلیجنٹ اور بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں۔ انہوں نے مجھے ان کے پاس ریفر کیا۔ میں جب گئی وہاں پہ ان کے پاس تو میرا ماشاءاللہ بچہ بھی ڈاکٹر ہے، وہ میرے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس رش بہت تھا، تو میں نے مشورہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ اگر ہم چیسٹ کا CT اسکین کروا لیں۔ تو میں نے وہاں پہ CT اسکین کروایا اور اس میں وہی کرونا والی چینجز آ رہی تھیں۔ جس وقت وہ دیکھا تو میرے بچوں نے مجھے بولا کہ ماما ہم نے یہ شہر چھوٹا ہے، یہاں سہولیات نہیں ہوں گی، ادھر نہیں رکنا۔ فوری ٹیسٹ کروانے کے بعد ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مشاورت کی، مجاہد صاحب کے ساتھ، انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ اسلام آباد چلے جائیں۔ پھر میں اسلام آباد آ گئی۔ یہاں آ کے کلثوم انٹرنیشنل سے میں نے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کروایا، لیکن میری حالت دنوں کے کیا گھنٹوں کے حساب سے تیزی سے سیریس ہو رہی تھی۔ یعنی میرا سانس جو ہے وہ رکنا شروع ہو رہا تھا، میں بات کرتی تھی کھانسی آتی تھی یا غوطہ آنا شروع ہو جاتا تھا۔ آتے ہم نے دوبارہ وہ سارے ٹیسٹ ریپیٹ کروائے اور پھر میں نے
ڈاکٹر شاذلی منظور ہیں یہاں پہ، ان سے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کروایا، اور ٹریٹمنٹ اتنا ہیوی تھا، یعنی 6 انجیکشن صبح لگتے تھے اور 4 رات کو، 10 ٹیکے مجھے ڈیلی لگتے تھے سوری۔ اس کے بعد 8 دن انجیکٹیبل پہ میں رہی ہوں، لیکن سانس کی بہت پرابلم تھی، میں بول نہیں پاتی تھی، میری آواز بالکل بند تھی، اور میں نے بہت زیادہ اس کے ساتھ فائٹ کی، یعنی تقریباً میں 13 14 15 دن جو ہے نا میں الٹی صرف لیٹی ہوں اور لمبے لمبے سانس لیے۔ میری کوشش یہ تھی کہ مجھے آکسیجن پہ نہ جانا پڑے، لیکن 1 2 دفعہ مجھے آکسیجن کا استعمال کرنا شروع کیا کیونکہ سیچوریشن نیچے جا رہی تھی۔ تو اس کے بعد میں نے تقریباً 22 دن کے بعد میری آواز جو ہے وہ بحال ہوئی۔ بہت ساری میرے عزیز و اقارب نے، میرے رشتہ داروں نے، میرے جتنے سوشل میڈیا میں گروپس ہیں، سب نے بہت زیادہ دعائیں کی میرے لیے، بہت زیادہ دعائیں کی، اجتماعی دعائیں ہوئیں، آیت کریمہ جو کچھ کوئی کر سکتا تھا میرے لیے بہت زیادہ دعائیں کی، اور میں ان سب اپنے عزیز و اقارب، اپنے حلقہ احباب کی تہ دل سے مشکور ہوں، جن لوگوں نے مجھے اتنی دعاؤں کے بعد دوبارہ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لے کے دی ہے سوری۔ اور اب یہ ہے کہ میں نے اس کے بعد 14 دن کے بعد اپنا ٹیسٹ کروایا، وہ نیگیٹو تو ہو گیا، لیکن آواز جو ہے وہ نہیں تھی، کھانسی بہت زیادہ تھی، سانس میں گھٹن تھی، بالکل میرے سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اپنی ڈائٹ، بہت اچھی ڈائٹ رکھی، بہت اچھی ڈائٹ رکھی، سوپ پیے، اپنا قہوے پیے، مٹن لیا، مچھلی کھائی، جو کوئی کہتا تھا، الحمدللہ میں نے ڈائٹ بہت اچھی لی، لیکن اس کے باوجود اتنی نقاہت باڈی میں، اس قدر لیتھارجک سچویشن تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف میرا یہ ہے کہ خدا را آپ اس کرونا، اور یہ جو تیسری لہر آئی ہے، یہ بہت سیویئر، بڑی ڈینجرس اور بڑی ظالم یہ ویو ہے، اور اب تو 2-3 دن میں جو ہے نا ایک پیشنٹ جو اس کا شکار ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اینڈ پہ میری آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس کرونا کو آپ سیریس لیں۔ کرونا ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں جی کرونا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں مذاق ہے، فضول یہ باتیں بنی ہوئی ہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ خدا کے لیے آپ خود بھی بچیں، اپنی زندگی کو بچائیں، یہ زندگی بار بار نہیں آتی، اس وبا سے بچ جائیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو جتنے ہمارے جو ایجڈ لوگ ہیں، ابو 50 ہیں، ان کے لیے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے آپ لوگ بھی ویکسینیشن ضرور کروائیں۔ ویکسین کروانا بہت ضروری ہے، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں جی ویکسین بھی ایمی ڈرامہ ہے، جی فلاں ملک کی غلط ہے، فلاں کی غلط ہے، بالکل غلط بات ہے۔ جو لوگ ویکسین کروائیں گے، ویکسینیشن کا ان پہ ضرور اثر ہوتا ہے۔ جو لوگ ویکسینیٹڈ ہوں گے ان میں یہ جو وبا ہے اس حد تک اثر انداز نہیں، اگر کرونا ہو بھی جاتا ہے لیکن اس کے اثرات اتنے سویئر نہیں ہوں گے، نہ وہ لوگ وینٹیلیٹر پہ جائیں گے اور نہ ہی ان کی ڈیتھ ہوگی۔ وہ لوگ جن لوگوں نے ویکسینیشن کروائی ہے وہاں پہ شرح اموات 0 کے برابر ہے، اس کا مورٹیلٹی ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے میری آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے جو بزرگ ہیں، ایجڈ لوگ، ان کو ویکسین ضرور کروائیں، اور باقی آپ خود جو ہیں وہ اپنی زندگی کو بچائیں، اور کرونا کے جتنے بھی SOPs ہیں ان کو آپ اڈاپٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نگینا ٹاکس میں آپ سے ملاقات بھی ہوگی، باتیں بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔